بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تمام تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق مالک رازق اور وہی معبود حقیقی. انگنت درود ہو ہمارے اور آپ کے نبی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ الحاشمی القرشی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، یہ ہماری ایمانی و عملی زندگی کا اہم ترین موضوع ہے. وہ ہے جب کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو. جب کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھو وَكَفَى بِنَفْسِكَ حَسِيبًا، کہ بندہ اپنے گناہوں کا خود محاسب ہو جائے گا. ہم میں سے ہر کوئی، چاہے وہ ایمان و عمل کی کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو، جب اللہ نے آپ کو شریعت کا مکلف بنا دیا تو ایک کتاب آپ کے ساتھ دے دی. یہ کتاب آپ کے نام اعمال ہے، یہ کتاب آپ کی سیئات حسنات کا علمبردار ہے. اسی کتاب میں آپ کی نیکیاں بھی لکھی جائے گی، آپ کے گناہ بھی درج کر دی جائے گی. اسی کتاب میں آپ کا حسن سلوک بھی درج ہوگا، اسی کتاب میں آپ کی ظلم و زیادتی بھی ہوگی. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر آپ کے مکلف، شریعت کے مکلف بنائے جانے سے لے کر جب سے شریعت کا عمل آپ پر نافذ ہوا کہ آپ کو اس بات کا ثواب ملے گا، اس بات کی سزا ملے گی، تب سے لے کر مرتے دم تک یہ کتاب آپ کے ساتھ رہے گی. اور یہ کتاب کل قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور اس کتاب سے آپ کو کہا جائے گا کہ پڑھو اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہو جائے گی. اب وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس کتاب کو لے کر پھولے نہیں سمائیں گے اور خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے دیکھو میرے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میری نیکیوں کا بدلہ دیا، کس طرح سے مجھے آج انعام دیا اور مجھے جنتی بنا دیا. تو وہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ڈریں گے اس کتاب کو حاصل کر
کیونکہ انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں کتاب کو دیا جائے گا اور وہ اپنی زندگی کو کوستے رہیں گے، جو کچھ میں نے دنیا میں کیا تھا آج اس کا بدلہ مجھے قیامت میں مل رہا ہے اور میں ذلیل و خوار و رسوا ہو جاؤں۔ میرے بھائی، ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی وہ کیا ہے، ہماری اس کتاب کو ہم نے کیسے رکھا ہے اور کل قیامت میں اس کو ہم کیسے رکھیں گے۔ انسان کی زندگی کے 4 مرحلے، ہر انسان کو 4 مرحلے ملتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کے اس دنیا میں آنے سے لے کر مرنے تک، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ اس کے مرنے کے بعد سے قیامت تک۔ تیسرا مرحلہ آخرت کے دن کا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ جنت یا جہنم کا مرحلہ۔ اب یہ کتاب میں جو درج ہوگا وہ 2 مرحلوں میں ہوگا۔ پہلا آپ کا خود کا مرحلہ، جس میں آپ مرتے دم تک جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو، وہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کچھ بھی ذرا برابر بھی اچھائی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو کچھ بھی ذرا برابر برائی کرے گا وہاں اس کو دیکھ لے گا۔ اور جو فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کرام الکاتبین، ان کا کام ہی کیا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو لکھ لیں۔ یہ کتاب ہر روز ہر لمحہ ہماری بھری جا رہی ہے۔ اس کتاب میں ساری چیزیں درج ہیں، وہ چیزیں بھی درج ہے جو ہم نے لوگوں کے سامنے کی ہو۔ اس میں وہ باتیں بھی درج ہے جو رات کی تنہائی میں پردوں کو گرا کے جو کام ہم نے کیے ہیں وہ بھی درج ہے۔ اس کتاب میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جس کو دیکھ کر، جس کو پڑھ کر یا تو بہت زیادہ خوش ہوں گے یا بہت رنجیدہ ہوں گے۔ اور وہی مجرمین کی تعلق سے اللہ تعالیٰ اس کتاب میں کیا فرما رہا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَهُدِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ اگر ہم مجرم ہوں گے، اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ جب کتاب رکھ دی جائے گی، جب کتاب نازل کر دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ مجرم کو دیکھو گے، گنہگار کو دیکھو گے، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو کچھ اس کتاب میں ہے اس سے دیکھ کر وہ ڈریں گے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا، وہ کیا کہیں گے؟ کیا ہوا اس کتاب کو؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس کتاب نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو جمع کر رکھا ہے۔ یہ کتاب نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو جمع کر رکھا ہے۔ میرے بھائی، ہم چاہے زندگی کسی مرحلے میں بھی انتقال ہو جائے لیکن یہ کتاب ہم کو ملنے والی، یہ کتاب ہم کو ملے گی، اور اس کتاب سے ہم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ زبانوں پر تالے پڑ جائیں گے۔ اور جو کتاب میں درج کیا جا چکا ہے، اگر یہ کتاب کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو اس میں خالی اپنی نیکیاں ہی لکھتے، گناہوں کے صفحات کو پھاڑ دیتے، لیکن یہ کتاب فرشتے لکھنے والی۔ اس کتاب میں اگر کوئی چیز جو ختم ہونے والی، جو گناہ کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا، آپ کے گناہ کو مٹا دیا جائے گا، اس صفحات کو جلا دیے جائیں گے، وہ صرف توبہ۔ اگر آپ توبہ کریں گے تو یقین مانو یہ کتاب میں جو کچھ بھی گناہ ہوں گے سارے بدل دیے جائیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے جو ہر ایک کی کتاب ہے، آج اس کتاب کے اعتبار سے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ جو 4 مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ جو انسان کے مرنے تک، دوسرا مرحلہ قیامت تک جہاں وہ قبر میں رہے گا، برزخ کی زندگی گزارے گا، تیسرا مرحلہ قیامت کے دن کا، اور چوتھا مرحلہ جنت و جہنم کا۔ آپ جو کتاب میں جیسا عمل کریں گے 4 مرحلوں میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب دیکھیں کیسی کتاب ہوگی۔ آپ رسول بنے 40 سال کی عمر میں، اور آپ کی مبارک زندگی 63 سال کی تھی، تو آپ نے بحیثیت رسول صرف 23 سال گزارے۔ بحیثیت رسول 23 سال گزارے، جس میں سے مکے کے 13 سال اور مکے کے 13 سال اور مدینے کے 10 سال۔ ان 23 سال کی زندگی میں جو آپ کی کتاب میں درج ہوا، آپ کے پہلے مرحلے میں، آپ کے دوسرے مرحلے میں، آپ کے تیسرے اور چوتھے مرحلے میں، ہر مرحلے میں آپ کامیاب ہو گئے۔ رہتی دنیا تک کے لیے، جب تک آپ باقاعدہ حیات رہے،
آپ رسول اور نبی کے طور پر، سید الانبیاء والمرسلین کے طور پر، اتنے صحابہ آپ کو چاہنے والے، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سب سے معزز بندے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے بعد کسی کا مقام رکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رکھا ہے۔ یہ آپ کا معاملہ اسی کتاب کی بدولت ہوا۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے اور قیامت تک آج ہم میں سے کوئی ہے جس کی نماز درود کے بغیر ہو سکتی ہے، جس کی دعائیں درود کے بغیر ہو سکتی ہے؟ جب کبھی اللہ کا نام، اللہ کے نبی کا نام سنا جائے تو ہم درود بھیجتے ہیں۔ کوئی حدیث کی کتاب اور تمہیں بتا دیجیے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، جہاں پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہیں ملے۔ تو جو پہلے مرحلے میں آپ نے کام کیا اس کا اجر و ثواب آپ کو دوسرے مرحلے میں بھی ملتا رہے گا، اور کل قیامت کے دن جب سارے لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ایسے وقت پہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کا، یہ شفاعت کا مطالبہ کریں گے، وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت میں جن کو سب سے افضل ترین مقام ملے گا حوض کوثر میں جو جام تقسیم کریں گے وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنت میں بھی جانے والے سب سے پہلے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ملنے والا ہے، مقام محمود ملنے والا ہے، جو ہم ہر نماز کے بعد، ہر اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ اللہ مقام محمود الذی رات کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام پر، مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تم نے وعدہ کیا۔ جنت میں ایک مقام ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تو کیا بات بتانی مقصود ہے؟ بتانی مقصود یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں کام کیا، پہلے مرحلے میں جو کتاب میں درج کرایا وہ آپ کی زندگی میں بھی کام آیا، آپ کے دوسرے مرحلے میں بھی کام آیا، قیامت تک کے لیے کام آئے گا۔ اور آخر کے دو مرحلے، قیامت کے دن کا مرحلہ اور جنت کا مرحلہ، سارے مرحلے آسان ہو جائیں۔ تو مطلب صرف اس زندگی میں عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک ہی مرحلہ ملا ہے، پہلا مرحلہ۔ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں اس کتاب کو آپ ایسی چیزوں سے رکھ دو کہ یقین مانو آپ کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی لیکن آپ کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے انتقال ہوئے 1200 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے حساب میں ہر روز نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ جتنی احادیث جو صحیح بخاری کی ہے ان کو جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک علماء اس پر تحقیق کرتے رہیں گے، جب تک اس پہ عمل ہوگا، امام بخاری رحمہ اللہ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور جس صحابی نے جن احادیث کو پہنچانے میں، دین کے پیغام کو پہنچانے میں جتنا کردار ادا کیا ہوگا ان کے نام آگے وہی اجر و ثواب ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اجر و ثواب، آپ کی کتاب کا کیا معاملہ ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہر کوئی تمنا کرے گا کہ ابوبکر صدیق جیسی میری کتاب ہو جائے۔ کیا کیا آپ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد پوچھا کون آج تم میں سے روزہ رکھنے والا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں۔ کون تم میں سے آج ایک مریض کی عیادت کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میں۔ کس نے آج صلہ رحمی کی؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں۔ کس نے آج صدقہ دیا؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں۔ کس نے آج جنازے میں شرکت کی؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے معاملے میں، عمل کے میدان میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ اس کے سبب اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر قیامت کے دن جو جنت کے 8 دروازے ہوں گے ان 8 دروازوں سے ہو کر تمہیں بلایا جائے۔ اللہ، کتنا بڑا مقام! آپ کی کتاب کا کیا اندازہ ہوگا؟ آپ جس سمے اسلام قبول کرتے ہیں اس کے بعد عشر مبشرہ کے 5 صحابہ آپ کے کہنے پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ نے جو بھی کام کیا ہوگا وہ سارا آج ان کے ساتھ ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ملے گا۔ یہ آپ کی کتاب کا اعلیٰ مقام۔ آج مسجد نبوی، ہم میں سے کون ہے جو مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہیں بس جائیں، وہیں کے ہو کے رہ جائیں، ہمارے ہر سجدے مسجد نبوی میں ہو جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب ایک مسجد نبوی کو بنایا جا رہا تھا، اس کی زمین خریدی جا رہی تھی، تو کس کو دعوت دی گئی؟ وہاں پہ وہ بچے بھی تھے جن کی زمین تھی، یتیم بچے، وہ چاہتے تھے کہ اسلام کے لیے اپنی زمین کو ہم قربان کر دیں، اس زمین کو اللہ کے رسول کے لیے تحفہ دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا۔ ان بچوں کے قبیلے کے سردار انہوں نے پیشکش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا۔ وہاں پہ مہاجر بھی تھے، وہاں پہ انصاری بھی تھے، وہ سارے صحابہ موجود تھے، وہاں پہ عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے،
सही पिटे, साथ पिटे, अब्दुर्रहमान बिन औफ पिटे, अबू उबैदा बिन जर्राह पिटे, सारे सहाबा। ऐसे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और कहा, अबू बकर तुम अपने माल से इस जमीन की कीमत अदा कर देना। अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक के नाम अमाल में आपकी किताब में कैसी नेकी दर्ज है, कल क़यामत तक के लिए जो मस्जिद नबी आबाद रहेगी उसमें एक नमाज पढ़ने वाले को 1000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सवाब की क्या कहने, आपकी किताब की क्या कहने कि आपकी किताब में सिर्फ नेकियां ही नेकियां। आप तो इस दुनिया से चले गए, 25 साल बहैसियत मुसलमान आपने जिंदगी गुजारी, क्योंकि आपने जब इस्लाम कबूल किया 38 साल की आपकी जिंदगी थी और 63 साल की जिंदगी में आपका इंतकाल हुआ, तो 25 साल की जिंदगी बहैसियत सहाबी, बहैसियत खलीफा आपने गुजारी। लेकिन वो पहला मरहला जो आपने गुजारा, आज हम में से कौन है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का एहतराम नहीं करता? हम में से कौन है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को बड़ी इज्जत से नाम लेता है, आपके लिए दुआएं देता है, आपकी सीरत को बढ़कर अपनी जिंदगी को वैसी बनाना चाहता है, आपके खानदान को देखकर वैसी बनाना चाहता है? मेरे भाइयों, इसीलिए एक इंसान को सहाबी बनने का शर्फ मिल जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे एक साथ 4 नबियों का सिलसिला है, यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, लगातार 4 अंबिया, उसी तरह से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानवादे में अल्लाह ने बरकत रखी कि 4 नस्लों तक सहाबा, किसी और खानदान में, किसी और नस्ल में नहीं, कि 4 नस्लों तक सहाबा आपको। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन सहाबा, खुद अबू बकर सिद्दीक और आपके अज़वाज सहाबा, आपके बच्चे सहाबा और आपके बच्चों के बच्चे भी सहाबा। कितनी बड़ी बात है, ये अज़मत किसे मिली? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। तो पहले मरहले में अबू बकर सिद्दीक ने जैसे जिंदगी गुजारी, जैसे अमल किया, दूसरे मरहले में भी क़यामत तक के लिए आपका अजर-ओ-सवाब लिखा जाएगा। और कल क़यामत के दिन जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौसर अपने जाम से, अपने हाथों से लोगों को पेश करेंगे, तो वहीं आपको अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को भी मिलेंगे। जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब किया, तो सिर्फ दुनिया में इंतखाब नहीं था, बल्कि जन्नत में जाने तक, जन्नत में रहने तक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आपके हमेशा साथ साथ रहे। ये मकाम क्यों मिला? जो किताब आपको मिली थी उन्होंने उसको नेकियों से भर दिया, उसको ईमान की दौलत से भर दिया, उसको अमल सालेह की दौलत से भर दिया। हमारे पास भी वो किताब है, लेकिन अगर हम उस किताब के औराक को परख कर देखेंगे, यकीन माने हम आंखों से आंसू बह जाएंगे, हमारे, हम शर्मिंदा हो जाएंगे मेरे भाई। इसीलिए वो किताब कल क़यामत में सबके सामने पढ़ी जाएगी। बेहतर है कि तन्हाई में हम पढ़े, तन्हाई में हम पढ़े इस किताब में मैंने क्या क्या किया है। और ये किताब मेरे हर ऐब को रखने वाली है, मेरे हर गुनाह को मेंशन करने वाली है, मेरे हर नेकी इसके अंदर दर्ज है। तो मैं कल क़यामत के दिन ये किताब में सबके सामने मेरी किताब पढ़ी जाएगी। जब मैं मजबूर होऊंगा, जब उसमें कोई तब्दीली करना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता कि ये गुनाह इसमें मौजूद है, मैं नहीं चाहता कि मेरी ये गंदी हरकत इसमें मौजूद है, मैं नहीं चाहता कि रुसवाई वाला मेरा मामला इसके अंदर हो। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन ये किताब पढ़ने के लिए कहा जाएगा, तब तब्दीली नहीं होगी। तब्दीली कब होगी? अब तब्दीली होगी। हर नमाज में किताब को पढ़े, सोने से पहले इस किताब को पढ़े, हर एतबार से इस किताब को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला, हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, अपना हिसाब और किताब कर लो इससे पहले कि कल क़यामत में अल्लाह तुमसे हिसाब ले। इस किताब में कितने ऐसे औराक होंगे जो लोगों के सामने लाना नहीं चाहते। इस किताब की कई ऐसी बातें होंगी हम चाहते हैं कि ये सामने आने से पहले इस दुनिया से हम चले जाए। मेरे भाइयों, अगर इस किताब की थोड़ी सी भी सफात अगर लोगों के सामने लाया जाए दुनिया में, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे को सूरत दिखाने के काबिल न रहेंगे। सिर्फ इन किताब की कुछ लम्हात, कुछ सफात हमारे सामने आ जाएंगे। कल क़यामत के दिन क्या करेंगे? जब ये किताब पढ़ी जाएगी, किताब सबके सामने पेश की जाएगी, उसकी कोई चीज भी वाज़ेह नहीं होगी, कोई चीज भी छुपी हुई नहीं होगी, सारी चीजें अलग ऐलान होगी। और मेरे भाई, इससे बड़ा सदमा कब होगा जानते हैं? हमारी किताब तो अपनी किताब, जिसमें हमको इख्तियार काम जो चाहे दर्ज करें, लेकिन कई ऐसे बदनसीब लोग भी होंगे जिनकी कई किताबों में, कई लोगों की किताबें में उनकी शिकायतें दर्ज होंगी।
کئی لوگوں کی کتابوں میں ان کے خلاف شکایتیں درج ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو فلاں کیا ہوگا، یہ ساری باتیں کتابیں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نہ صرف ہماری کتاب کا خیال کرنا ہے بلکہ دوسری کتابوں میں بھی تلاش کرنا ہے کہ ہم نے جو کام کیے ہیں اگر وہ دوسری کتابوں میں اچھے نام سے، آپ کی وجہ سے کوئی انسان نیک بن جاتا ہے، اگر ایسی باتیں وہ کتابوں میں ہوگی تو یقین مانو میں آپ کے لیے بہت باعث برکت ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی کتاب ہے، اور ہر امت کی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آپ کو ملے گا۔ اللہ کوئی ہے امت میں سے ایسا فرد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اپنی کتاب میں شکایت درج کرائے؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن ہمارے متعلق آج یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک دوسرے کو جاننے والے لوگ ہوں گے تو یقین مانو میں ان کی کتابوں میں میرے تعلق سے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور میری کتاب میں ان کے متعلق کیا کیا ہوگا نہیں۔ لیکن میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری کتاب میں کسی کے خلاف شکایت اگر درج ہوگی تو اللہ کے لیے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ جو شکایت میں نے نہیں کرائی لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ فلاں بندے پر ظلم ہوا، تو اس کتاب کا میں عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اللہ میری کتاب میں اگر دوسروں سے متعلق کچھ بھی ظلم و ستم ہے تو اللہ اس کتاب سے میں دستبردار ہوتا ہوں، اور ان ساری کتاب کے صفحات کو میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ امید میں آپ لوگوں سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کی کتابوں میں جو شکایتیں درج ہیں، آپ کی کتابوں میں جو دوسروں کی شکایتیں درج ہیں، آپ اللہ کے لیے ان کو معاف کریں۔ یقین مانو گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی کتابوں میں سے آپ کی شکایتیں بھی معاف کروائیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن کتنی کتابوں کا حساب لیں گے ہم؟ ہماری کتاب ہو جائے گی، کسی اور کی کتاب آ جائے گی، ہمارے والد کی کتاب آ جائے گی، میرے بچے نے نافرمانی، ہماری والدہ کی کتاب آ جائے گی، میرے بچے نے نافرمانی، ہماری بیوی کی کتاب آ جائے گی جس میں شوہر کے حقوق ادا نہیں کیے، ہمارے بچوں کی کتابیں آ جائیں گے جس میں ہم نے ظلم و ستم کیا، ہم نے تربیت صحیح نہیں کی، ہمارے رشتے داروں کی کتابیں آ جائیں گی، ہمارے پڑوسیوں کی کتابیں آ جائیں گی، ہمارے دوستوں کی کتابیں آ جائیں گی، ساری لوگوں کی کتابیں آ جائیں گی۔ اتنے لوگوں کے کانٹیکٹس آپ کے موبائل میں، ان کی ساری کتابوں میں آپ کے نام موجود ہے۔ ہو سکتا ہے اچھے انداز میں ہو کہ برے انداز میں، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں اس کتاب کو کیسے بہتر بنائے۔ نہ صرف آپ کی کتاب بلکہ کئی لوگوں کی کتابوں میں آپ کی زندگی کے متعلق اچھی باتیں بھی ہوں گی اور بری باتیں بھی۔ میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے ذرا غور کریں، اگر آج کوئی اللہ کرے ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، اگر کوئی کسی کے خلاف پولیس میں شکایت درج کر دے، کورٹ میں کیس کر دے، تو ہم ایڑی چونٹی کا زور لگا کے اپنے نام کو ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو بری ذمہ ثابت کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی انسان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میرے پر ظلم ہوا ہے، لیکن اللہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ اس کی کتاب میں آپ ظالم وہ مظلوم لکھ دے گا، کیسے ہٹائیں گے اس کتاب میں سے اپنے ظلم کو؟ کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن؟ تو نہ صرف اپنی کتاب کا حساب کرنا ہے بلکہ جو سینکڑوں کتابیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں اس میں آپ کا معاملہ کیسے ہوگا۔ تو اس کتاب کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کریں؟ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ کتاب میں کیا بات ہے، کیونکہ ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا جو ساتھ ہماری زندگی میں ہوا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ایک کتاب خریدیں، ایک ایسی کتاب خریدیں جو آپ کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ سکے، آپ اس کو محفوظ رکھ سکیں، اور جو بھی باتیں آپ کی زندگی سے متعلق معلوم ہے آپ اس کو لکھیں، چاہے وہ کتنے بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہو، کتنی اچھی نیکیاں بھی کیوں نہ ہو، اس کو لکھیں۔ آپ وہ کتاب کو آپ یاد رکھیں، ہر دن اس کو پڑھا کریں، اور احساس ہو جو اب تک لکھ چکا آپ نے، جو آپ نے بھول گئے، لیکن آج کے بعد سے اس کا احاطہ کریں۔ چاہے آپ کتاب میں لکھیں، اپنے موبائل میں لکھیں، ایک ایسی ڈائری آپ بنائیں جو کچھ بھی آج آپ نے کام کیا، اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ آپ ہر نمازوں کے درمیان کی زندگی حساب رکھیں، ایک دن کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ کے کیا فرمایا آپ کو؟ من الصلاۃ المکتوبہ الی الصلاۃ المکتوبہ، من الجمعہ الی الجمعہ، من رمضان الی رمضان۔ آپ ہر ایک نماز کے درمیان اپنا محاسبہ کریں، کیا میں فجر سے لے کر ظہر تک کے لیے میرا معاملہ کیسا ہے؟ کیا میں فجر سے لے کر ظہر تک جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ پھر ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، عشاء سے لے کے فجر تک، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ من جمعہ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، پھر یہی سلسلہ من رمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان۔ تو آپ کی زندگی کی ساری کتاب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ تو جو کتاب اب تک اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، اگر ہم نے کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانا، ہم بھول چکے ہیں، لیکن اس کتاب کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ آپ توبہ کریں۔ آپ توبہ کریں گے،
نہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. کل قیامت کے دن اس کتاب کو لے کر لوگ تمنا کریں گے کاش یہ کتاب نیکیوں سے بھری ہوتی. آج وہ موقع آپ کے پاس ہے. آج آپ تمنا کریں, توبہ کریں, اللہ اس کتاب کو نیکیوں سے بھر دے گا. میرے بھائیوں, اس کتاب کے بارے میں نہ کبھی ہم نے سنا ہوگا نہ کبھی پڑھا ہوگا. اگر آج ہم نے سنا ہوگا تو آج ہی سے اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں. ایک قرآن کتاب ہے. قرآن کی آیت کو بار بار دہرائیے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت, سورہ اسراء کی آیت, جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے ایک قرآن کتاب ہے. اپنی کتاب کو پڑھو, اپنی کتاب کو پڑھو. جو حکم قرآن اگر دے رہا ہے آپ کو, اگر ہر روز اس پر عمل کریں گے, یقین مانو اس کتاب کو اگر یہی جانچ لیں گے, یہی سمجھ لیں گے, یہی دیکھ لیں گے, یہاں حساب کر لیں گے تو کل قیامت میں حساب آسان ہو جائے گا. اور میں اس کتاب کو بند کر کے رکھ دے اور یہ کتاب آپ کی زندگی کو ساری منشن کرتی رہی, اپنی زندگی میں درج کرتی رہی. کل قیامت کے دن اس کتاب کے صفحات جب کھولے جائیں گے, اگر ہم رسوا ہوں گے تو سب سے بڑے رسوا ہوں گے, اگر ہم ذلیل ہوں گے تو سب سے بڑے ذلیل ہوں گے, اگر ہم خوش بھی ہوں گے تو سب سے بڑے خوش ہوں گے. یہ آپ کے ہاتھوں میں کہ آپ کی کتاب کو آپ کیسے بہتر بنائیں اور دوسرے لوگوں کی کتابوں میں جو آپ کے نام ہے اس سے متعلق کیسے بہتر آپ بنائیں. اسی لیے جتنوں سے بھی ہو سکے, جو بھی آپ کے تعلق میں, ان کو بولو کہ بھائی آپ کی کتاب میں اگر میرے متعلق کسی بھی طرح کی شکایت ہو تو اللہ کے لیے مجھے آپ معاف کریں. میں نہیں چاہتا کہ میرا معاملہ کل قیامت اللہ کے سامنے آپ پیش کریں, میرے معاملے کو یہی رفع دفع کریں. یہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگائیں کہ آپ اپنی کتاب کو بھی بہتر بنائیں گے اور دوسروں کی کتابوں میں بھی یہ نام, اور جو گزر چکے جن کی زندگیاں اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ان کے لیے استغفار کریں. آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا ان کی کتابوں سے آپ کی شکایتیں ہٹ جائیں. تو آپ نہ صرف آپ کے لیے توبہ کریں بلکہ جو بھی آپ سے متعلق ہیں, جو بھی آپ کا تعلق رکھتے ہیں, ان سب کے لیے استغفار کریں. یقین مانیے آپ کا یہ عمل کرنا آپ کی کتاب کو بہتر بنا دے گا. تو ذرا تصور کریں اگر آج اس جمعے کے بعد ہر ایک کو اپنی زندگی کی ساری کتاب دے دی جائے گی تو کیا کریں گے ہم؟ کیا اس کتاب کو لے کے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے خوشی کے ساتھ, یا اس کتاب کو لے کر ساری دنیا سے منہ چھپاتے پھریں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں, کتاب آپ کے ہاتھوں میں. دیکھیں اور اس کا غور کریں, اندازہ لگائیں. ورنہ اگر اس چیز کو آپ نظر انداز کر دیں گے, کل قیامت کے دن یہی کتاب آپ نہ بھی چاہیں گے آپ کے سامنے ہو. آپ نہیں چاہیں گے کتاب کے صفحات پلٹے جائیں, پڑھے جائیں, سب کے سامنے یہ چیزیں موجود ہوگی. ہر کوئی آپ کی زندگی کی, جو آج زندگی اللہ نے آپ کو مغفر رکھی ہے, آپ رات میں کیا کرتے ہیں, آپ دن میں کیا کرتے ہیں, آپ کی پرسنل زندگی میں کیا ہے, جتنا لوگوں کو آپ بتائیں گے اتنا ہی معلوم ہوگا. لیکن کل قیامت دن کوئی چیز پرسنل نہیں رہے گی, کوئی چیز پرائیویٹ نہیں رہے گی, کوئی چیز پرائیویسی والی نہیں رہے گی, سب چیزیں عام ہو جائے گی. آج ہر ایک کے موبائل میں کچھ ایسا فوٹو ہوگا جو پرسنل ہوگا, کچھ ایسے پکچرز ہوں گے جو پرسنل ہوں گے, کچھ ایسی باتیں ہوگی جو پرسنل ہوں گے. ہم نہیں چاہتے ہم میں سے کون ہے جو سب کا موبائل سب کو لے دے. اگر سارے لوگوں کے موبائل یہاں جمع کر لیے جائیں اور کہہ دیا جائے کہ آپ میرا موبائل جس حد تک دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں, میں آپ کا موبائل جس حد تک دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں, کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ اس اپنے موبائل کو دوسروں کے پاس دے سکیں؟ تو کیسے ہم اس کتاب کو دیں؟ میرے بھائیوں, یہ کتاب اس کو بہتر بنانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے ادباً درخواست کرتا ہوں, سب سے پہلے اس خطبے کا مخاطب میں خود ہوں. مجھے اپنی کتاب بہتر بنانی, اور آپ لوگوں کی کتابوں میں اگر میرے نام کہیں کسی بھی اعتبار سے تو اللہ کے لیے مجھے آپ معاف کریں. اور میں جتنے بھی لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے آج اس خطبے میں اعلان میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان سے متعلق کوئی چیزیں میرے اگر کتاب میں موجود ہوں, میں سب کو معاف کرتا ہوں. اللہ تم سے امید بھی کرتا ہوں اللہ دوسروں کی کتابوں میں جو میری شکایتیں درج ہیں میرے مولا, تو ان کو مجھے معاف کر دے اور ان کو جو ہے نیکی کا صحیح بدلہ عطا کر, مجھے معاف کرنے کی بنیاد. تو میرے بھائیوں, اپنی کتاب کو بہتر بنائیں اور اپنے جو لوگ متعلق ہے جس میں آپ کے نام کر دیں اس کو بھی بہتر بنائیں. تو اسی خطبے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کتاب سے متعلق ہمیں رسوا نہ کرے. اے اللہ کل قیامت کے دن اس کتاب میں جو بھی برائیاں ہوں گی میرے مولا لوگوں کے سامنے نہ لا. اے اللہ جس طرح سے اس دنیا میں تو نے اس کتاب کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے میرے مولا, اللہ قیامت کے دن بھی پردہ ڈال. اللہ اس کتاب کو جب دیا جائے تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے. اللہ جب اس کتاب کو ہم ملے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کر خوشی کا اعلان کرے میرے مولا, اس کتاب کے ذریعے جنت میں جانے والے بنے. اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہم جہنم والے نہ بنے میرے مولا. اے اللہ تجھ سے آج میں تمنا کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں میرے مولا کہ اگر دنیا کے جتنے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں میرے مولا ان کی کتابوں میں میرے تعلق سے جو کچھ بھی باتیں ہوں میرے مولا
اگر وہ شکایتیں ہو, اگر ان کا ظلم ہو میرے مولا, تو اللہ کے لیے مجھے بھی معاف کر, ان کو بھی معاف کر دے میرے مولا, اور ان ظلم کو تو نیکیوں سے بدل دے میرے مولا, بہتر چیزوں سے بدل دے میرے مولا. اے اللہ اگر میری کتابوں میں بھی دوسروں سے متعلق جو چیزیں ہیں میرے مولا, تو اللہ تجھ سے اقرار کرتا ہوں میرے مولا, ان کے سارے صفحات کو جو ظلم و ستم کے شکایت کے طور پر ہے, اللہ کسی کا ظلم, کسی کی شکایت میرے کتاب میں نہ ہو میرے مولا. اے اللہ کل قیامت کے دن میری کتاب کی وجہ سے لوگ جنت میں چلے جائیں میرے مولا, میری کتاب کی وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے. اللہ اسی طرح سے دوسروں کی کتاب کی وجہ سے میں جہنم میں نہ جاؤں میرے مولا. اللہ دوسروں کی کتاب کو ایسا بنا دے ان کی کتابوں کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جنت میں میرا اعلیٰ مقام ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نفعني وآياته بذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.